نہیں آیا. پہلے فقط تھا کنواں تالاب اور نہر. کہیں کنواں دیکھتے, کہیں کنویں میں دقت ہو تو لوگ تالاب اور نہر میں جا کر نہاتے, اپنی ضرورت کو پوری کرتے تھے. تو حضرت سید شاہد الہدی علیہ رحمت رضوان نے وہاں پہ نہر بنوایا, ساتھ ہی وضو خانہ بنایا اور ایک چھوٹی سی خوبصورت مسجد بنائی. اسی مسجد میں 35 سال 40 سال تک مسلسل حضرت حافظ زین العابدین نے تراویح پڑھی. کیسے حافظ اس زمانے میں نکلے؟ آج کل ہمارے بچوں میں یہ کمی ہے. ابھی اس لاک ڈاؤن میں نے دیکھا کہ بیچارے اچھے حافظ ہیں, لیکن تراویح نہ سنانے کی بنیاد پر وہ لوگ سورت میں جا کے کام کرنے لگے. میں نے باپ سے پوچھا, آخر کیا وجہ رہی؟ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے, آپ کا بیٹا اچھا علم رکھتا ہے, آپ کے شہزادے تو بہترین بولنے میں بھی تھے, کردار و عمل کے بھی اچھے تھے, وجہ کیا ہے کہ اسے آپ نے سورت اور گجرات بھیج دیا؟ باپ نے کہا میرا بیٹا ایم پی میں جا کر امامت کر رہا تھا, جب میں نے اس کی شادی کر دی, شادی کے بعد جب بچے ہوئے تو 6-7 ہزار کی جو تنخواہ ہوتی تھی وہ کافی نہیں تھی, تو بیٹا میرا مجبور ہو گیا. اے قوم مسلم, میں ایک باپ کے درد کو بیان کر رہا ہوں, تمہارے ضمیر پہ دستک دے رہا ہوں, تمہارے احساس کی بیداری کا سامان تمہیں دیتا ہوں. باپ کہتا ہے کہ وہ تھوڑی سی تنخواہ میں میرے بیٹے کی کفالت نہیں ہوتی, اس لیے میرا بیٹا وہ درسگاہ چھوڑ کر, مصلی امامت کو چھوڑ کر وہ سورت چلا گیا ہے کام کرنے کے لیے. میں بھی سوچنے لگا اللہ اللہ, جس کے سینے میں قرآن ہو وہ قرآن کہ جس کو دیکھنا ثواب ہے, جس کو چھونا ثواب ہے, جس کو ہاتھ لگانا ثواب ہے, جسے سینے سے چپٹانا ثواب ہے, جس کو میں نظر ڈال دو تو ثواب ہے. قبرستان میں تلاوت کر دو تو عذاب الہی سے, مردہ سے عذاب الہی ختم کر دیا جائے. اگر بیمار ہے اس پہ دم کر دو قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تو وہ ایک مریض شفا پا جائے. اس قرآن کو سینے میں رکھنے والا اتنا پریشان. باپ کا درد میں نے جب سنا کہ پیسے کافی نہیں تھے, میں نے کہا کتنے بچے تھے؟ ان کے کہا اس کے 2 بچے تھے. وہ بیچارہ دونوں بچوں کو پڑھاتا تھا, ٹیوشن فیس ہے, اسکول کی فیس ہے, گھر کی ضرورتیں ہیں, زمین بھی نہیں ہے. میں نے سوچا اللہ اللہ, حافظ قرآن ہو کر وہ کام کر رہا ہے, یہ وقت کا بہت بڑا المیہ. لہذا اے مسلمانوں, تم حفاظ کرام کا خوب خیال رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لائن ہی کو خیر آباد ہے. یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں اگر تنخواہ اچھی ہوگی, اگر اس کی دیکھ ریکھ بہتر آپ نے کیا, اگر وہ آپ نے اس کا خیال رکھا, تو کوئی بھی مولوی, کوئی بھی حافظ قرآن وہ اپنے لائن کو چینج نہیں کرتا. میں نے دیکھا ہے چرچ میں جا کر, چرچ میں میں گیا اور دیکھا فادر ہے ساؤتھ انڈیا کا رہنے والا, کیرلا کے قریب کا رہنے والا, کیرل ہی کا رہنے والا. اس سے میں نے پوچھا یہ بتائیے آپ کو تمام سہولتیں یہاں ملتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, ہمارے ماننے والے ہماری پوری ضرورت پوری کرتے ہیں.
جو بھی میں کہتا ہوں وہ سنتا ہوں. آج تک میں نے کسی چرچ کے فادر کو چندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے؟ ایک ہمارا امام مسجد کا ہوتا ہے، مدرسے کا مدرس ہوتا ہے، قوم کا امام ہوتا ہے، اور ایک چرچ کا فادر بھی اپنی قوم کا امام ہے. میں نے آج تک کسی بھی فادر کو چوراہوں پہ، کسی کے گھر میں، روڈوں پہ، راستے میں چل کر چندہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے پوچھا بھی فادر سے، فادر یہ بتاؤ آپ کہ آپ اپنے لیے کبھی چندہ کرتے ہو؟ کہا نہیں، ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں. ہمارے یہاں جو کمیٹی آرگنائز کرتی ہے، جو لوگ ہیں وہ اس کا انتظام کرتے ہیں. مجھے صرف انہیں اپنے مذہب کی باتیں بتانا ہے، انہیں اپنے مذہب پہ چلانا ہے، ان کے ایمان و عقیدے کو اپنے اعتبار سے مضبوط رکھنا ہے. میرا بس یہی کام ہوتا ہے، اس کے آگے یہ آرگنائز جو کرتے ہیں ان کا کام. میں بھی اپنے سر سے ہاتھ رکھ دیا، اللہ آج میری قوم کا ایک امام ہے، میرے مدرسے کا ایک مدرس ہے جو بیچارہ خود بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، اپنے مدرسے کا بھی خیال رکھتا ہے. وقت آتا ہے تو مدرسے کے لیے وہ باہر بھی نکل جاتا ہے. رمضان کے مہینے میں دھوپ کی تمازت کو برداشت کرتے ہوئے وہ مدرسے کا چندہ بھی کیا کرتا ہے. اے لوگوں، اس کے باوجود وہ تمہارے لفظوں کا وہ نشانہ بن جاتا ہے. آخر ہمارے اماموں کی، ہمارے مدرسے کے مدرسین کی حالت کس نے بنائی؟ اس قوم نے بنائی، اس قوم نے بنائی ہے. ایک عیسائی ہوتا ہے جس کا فادر اگر گھر سے باہر نکلتا تو زمین پہ پاؤں نہیں لگتا ہے. ایک فادر ہوتا ہے کہ چوک و چوراہوں پہ نظر نہیں آتا ہے. ایک فادر ہوتا ہے جو کسی کے گھر پہ چندہ کا مطالبہ نہیں کرتا. ایک فادر ہوتا ہے کہ اگر قوم سے کہہ دے کہ مجھے ایک صابن کی ضرورت ہے تو صابن کی جتنی بھی کوالٹیاں ہیں وہ تمام اس کے حجرے میں حاضر ہو جاتے ہیں. اور ہمارا امام ہے کہ ہر ہفتے آپ کو چلاتا ہے، بولتا ہے، آپ کے دل پہ دستک دیتا ہے، لیکن آپ اس کی بات ماننے کے لیے تیار. میں نفسیاتی بات کر رہا ہوں جو میرے زندگی کے تجربات ہیں. لہذا میرے دوستو، آپ ایسا نہ کرو، اپنے علماء کا خیال رکھو. جو قوم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں اور اپنے اماموں کا خیال نہیں رکھتی وہ قوم تباہ و برباد ہے. لہذا اپنے مسجد کا امام جو ہو اس کا خوب خیال رکھو. ادارہ تم نے بنایا ہے اس کے مدرسین کا اچھا خیال دو کہ انشاءاللہ دین کا یہ کام جو آج سے مشکل ہوتا جا رہا ہے وہ بڑا آسان ہو جائے گا. اور میرے دوستو، آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جو زکوٰۃ، فطرات، عطیات اور دھان جو دیا تھا، بدلے میں اس مدرسے والوں نے آپ کو حافظ قرآن دیا. اس لیے اللہ کے رسول زخم خوردہ انسانیت کی طبیب آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. قرآن پڑھو گے قرآن، پڑھاؤ گے قرآن تو بن جاؤ گے اچھا انسان. زمانہ کرے گا تم کو سلام، زمانہ کرے گا تم کو سلام. وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنے گھر کی زینت قرآن تو گھر کی طاق کی زینت تم نے بنا دیا ہے. قرآن کی تلاوت کی تمہیں توفیق نہیں ہوتی. آج آپ ہمیشہ پریشان حال رہتے ہو
मौलवियों के दरी दौलत पे जाते हो, मौलवियों के कशाने पे जाते हो, तावीज़ वालों के दरवाजे पे नंबर लगाए रहते हो, कभी डॉक्टर के यहाँ तुम जाया करते हो, कभी किसी हकीम को तुम तलाश करते हो, किसी तबीब के पास तुम जाया करते हो। लेकिन मुसलमानों ये याद रखना कि तुम इतनी परेशानी को तुमने खुद दावत दी है। अगर मुसलमान होने की हैसियत से घर के अंदर कुरान पढ़ने की आदत होती, अगर तुम कुरान को घर के ताकि जीनत बनाए होते, तुम होते कुरान पढ़ते, कुरान की तिलावतों से अपने घर को सजाते, अल्लाह के हुजूर झुक जाते, तो आज ये परेशानियों की गठरी जो तुम्हारे घर में नजर आ रही है, ये हालात देखने को नहीं मिलते, ये मामला देखने को नहीं मिलते। ये वजह सिर्फ ये है कि तुमने सब्र की अहमियत को नहीं समझा है, कुरान की तिलावत की बरकत को तुमने नहीं समझा। इसलिए कुरान की बरकत को तुम समझो। परेशान हो, कुरान की तिलावत करो, परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम्हारे घर में शैतान की आमदो रफ्त है, कुरान पढ़ो, आना जाना बंद हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे इधर से उधर हो रहे हैं, कुरान की तिलावत करके खुदा की बारगाह में आंसू बहाओ, हाथों को दुआओं के लिए उठाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारे बच्चे जो बेराह नबी के शिकार हो चुके हैं, वो बच्चे अल्लाह की रहमतों के शामियाने में आ जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तुम कुरान पढ़ने की आदत डालो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं बच्चे के वालिदैन को। लोग अपने बच्चों को आला से आला तालीम देना चाहते हैं। काश कि मेरा बेटा बालिस्टर बन जाता, बड़ा अच्छा होता। काश मेरा बेटा इंजीनियर बन जाता, बड़ा अच्छा होता। काश मेरा बेटा लेक्चरर और प्रोफेसर होता, बड़ा अच्छा हो जाता। काश मेरा बेटा बेहतरीन दुनिया का महान इंसान बन जाता, बड़ा अच्छा होता। लेकिन मेरे दोस्तों ये याद रखना, प्रोफेसर है वो तुम्हारा काम नहीं आ सकता है। दौलतें दे सकता है, रुपये पैसे तुम्हें दे सकता है। अगर लेक्चरर है तुम्हारे दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ कर सकता है। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है दुनिया के लिए तुम्हें बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हाफिज कुरान जब किसी का बेटा बनता है तो दुनिया के अंदर तो ज़माना उसे सलाम करता है, आखिरत में जब इनकी पेशानी चमक रही होगी और बाप के सर पर जब ताज रखा जाएगा, ऐसे वक्त में अहले माशर हैरत से एक दूसरे का चेहरा तक नहीं। वाह सुभान अल्लाह, बहुत। लिहाजा दुनिया के साथ साथ दीन को भी समझो, फकत दुनियादार ना बनो। जानता हूं जीना है, दुनिया में हमें जीना है तो कुछ करना ही होगा। जमाने में हमें सांस लेनी है तो हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन ये याद रखना, अगर तुमने अपनी पहचान बना के नहीं रखा, तुमने अपनी अलामत को अगर खो दिया, तो आने वाली नस्लें पूरी की पूरी तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आज की नई नस्लों को, नए पौधों को संभालने की जरूरत है। आज के बच्चे ताश खेलना फैशन समझते हैं, आज के बच्चे शराब पीना फैशन समझते हैं, आज के बच्चे वो नशा करना ये उनकी एक आदत सी बन गई है। आज के बच्चे बड़े बड़े शहरों में जाकर वहां के यूरोपियन कल्चर को अपनाकर वो उसे अपने गांव में लाते हैं और छुप छुप कर सिगरेट भी पीते हैं और दीगर मशरूबात भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी नस्लों की हिफाजत के लिए जरूरत है कि हर माँ बाप अपने बेटे का हिसाब ले। क्या है बेटा, तो सूरत में काम कर
کر رہا تھا کہیں بدتمیزوں کے ساتھ تو تو نہیں ہو گیا. تم بمبے کے چکا چوند ماحول میں رہا تھا, کہیں نشہ کا تو عادی تو نہیں ہو گیا. اے میرے بیٹے کہ تم بہت بڑے ملک میں گئے تھے, وہاں جا کر تم نے اپنی اسلامی شناخت کو برقرار رکھا ہے کہ نہیں؟ بزرگوں کے پتہ ہوئے امت نقوش کو تم نے گلے کی تعویذ بنایا ہے کہ نہیں؟ ایک بچے پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کا اس طرح حساب. اگر آپ اپنے بچوں کا حساب لیتے ہیں تو ہماری یہ نسلیں, آنے والی پیڑھیاں خالص اسلامی پیڑھی ہوگی. آج زمانہ انگلیاں اٹھا رہا ہے, آج زمانے ہماری کتابوں پہ نظر ڈال رہا ہے, آج زمانہ ہمارے کردار و عمل پہ نظر رکھ رہا ہے, لیکن الحمدللہ نبی کے یہ دیوانے, اسلام کے ماننے والوں کا یہ مجمع, امت محمدیہ کا یہ امت محمدیہ کے یہ عظیم لوگ اگر صحیح معنوں میں اسلام کو, قرآن کو, نبی کے کردار و عمل کو اپنی زندگی میں اتار لیں گے, زمانہ نہ ہو والا ہو سکتا ہے, کائنات زیر و زبر ہو سکتے ہیں, لیکن نبی کے یہ دیوانوں کا عشق زمانہ چھین نہیں. تو رفیقان گرامی, اسلام کے مقدس شہزادوں اور باوقار علماء کرام, ضرورت ہے کہ ہم آپ دین و مذہب کو سمجھیں, اپنے مسلک کو سمجھیں, بزرگان دین کے کردار و عمل کو سمجھیں, اور آپس میں محبت کے ساتھ دین کا مسلک کا کام کریں, سنتیں عام کریں, دین کا کام کریں, ایک ہو جائے مسلمان مدینے والے. میں اپنی گفتگو بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اس یقین اور امید کے ساتھ کہ میری یہ چند منٹ کی گفتگو آپ سمجھ رہے ہوں گے, جس کا محصل یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر نماز اور سجدوں کی اہمیت کو اتارنا ہے, ساتھ ہی قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کو سجا دینا ہے. بوڑھا ہو قرآن پڑھے گا, بچہ ہو قرآن پڑھے گا, مرد ہے قرآن کی تلاوت کرے گا, عورتیں ہیں قرآن کی تلاوت کریں گے. ایسا ماحول اگر ہوگا, نہ کسی پیر صاحب کی تعویذ کی ضرورت ہے, نہ کہیں پہ کسی اور معوذ کی ضرورت ہے, نہ کسی سے جھاڑ پھونک کی ضرورت ہے, نہیں کہیں پہ آنے جانے کی ضرورت ہے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پورا چھترپور کا تعویذ دعا گنڈا فلیدہ میں بڑی آگے ہے, جہاں جاؤ تعویذ کا ڈیمانڈ ہوتا ہے, یہ کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اللہ کا کلام ہے, شفا ہی شفا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا, یہ گناہگار یہ فقیر خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونے لگے, بزرگوں کی باتیں ہونے لگے, تو وہاں پہ بلیات بھی ختم ہو جاتے ہیں, آباد بھی کا خاتمہ ہو جاتا ہے, ساتھ ہی ساتھ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, اور ایک برا انسان اچھا انسان بن کر زمانے کے سامنے آتا ہے. لہذا علاج تو تمہارے